الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ لِلَّهِ 99 اسما من أحصاها دخل الجنة۔ آج کا ہمارا یہ درس فقہ الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کی معرفت، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے ایک تعارف پیش کیا ہے، مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ کے ساتھ، اس کے اندر کیا معانی اور مفاہیم ہیں، اور پھر اس پر عمل کیسے کیا جائے۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کو جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیوں ضروری ہے۔ دنیا بنانے کے جو مقاصد ہیں اس میں سے ایک بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس مقصد کے لیے بھی بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے، اور دنیا میں ہر چیز جو بھی بنائی جاتی ہے اس کا بنانے والا معلوم ہوتا ہے کہ کس نے بنائی ہے، کس نے ایجاد کی ہے۔ اسی طرح یہ دنیا بھی تخلیق کی گئی ہے، اس کا خالق کون ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے کہ ایک انسان کو معلوم ہو کہ اس دنیا کا خالق کون ہے، اور پھر جس پر ہم ایمان لائیں اللہ تعالیٰ، اس کی صفات کیا کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے، اور یہاں عبادت کا مفہوم توحید ذکر کیا ہے، یعنی ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی توحید کے لیے پیدا کیا، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی باقی جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، یہ سورج ہے، ستارے ہیں، یہ درخت ہیں، دنیا میں کائنات کی کوئی بھی چیز اٹھا لیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، سب کچھ بنایا ہے۔ جو جو چیزیں تمہیں دنیا میں نظر آ رہی ہیں یا نظر نہیں بھی آ رہی، وہ انسان کی خدمت کے لیے ہیں، انسان کی ضرورت ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی توحید کے لیے پیدا کیا۔ اور توحید کی ایک قسم علماء نے اس کی اقسام ذکر کی ہیں، اس میں سے ایک قسم جو ہے توحید علمی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اس کو توحید المعرفت والاثبات یہ نام بھی دیا ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے توحید عملی ہے، عملی طور پر توحید اختیار کرنا،
لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونی چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. تو لا الہ الا اللہ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے علم کا جو لفظ ہے وہ ذکر کیا. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت پر باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل. ہر قول سے پہلے اور عمل سے پہلے علم ضروری ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ بھی توحید کی ایک قسم ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا جو نظام بنایا ہے، دنیا کے اندر ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت پر دلالت کرتی ہے. یعنی ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائی ہے کہ وہ اپنے خالق پر دلالت کرتی ہے، خالق کا پتہ دیتی ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے کہ ایک اعرابی سے پوچھا گیا مد دلیل علی وجود اللہ، اللہ تعالیٰ کے وجود کی کیا دلیل ہے، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے. ایک دیہاتی آدمی اعرابی، تو اس کو حیرانگی ہوئی، سبحان اللہ، ان البعر تدل علی البعیر. ایک جو ہے اونٹنی کی مینگنیاں وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں، اونٹ کا پتہ بتاتی ہیں. اور اسی طرح اور وَإِنَّ الْأَثَرَ يَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ، اگر راستے میں کہیں اثر نظر آ رہا ہو، کہیں نشان لگے ہوئے ہیں، تو اس بات کا بتاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے. فَسَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاج، یہ آسمان جو برجوں والا ہے، جس کے اوپر راستے خانے بنے ہوئے اوپر جانے کے. وَأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاج، اور ایسی زمین جس کے اندر نیچے جانے کے لیے جو ہے وہ راستے بنے ہوئے ہیں. وَبِحَارٌ ذَاتُ أَمْوَاج، یہ سمندر، اس کی لہریں. يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ اللطیف الخبیر، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر بتاتی ہیں. اگر یہ قرآن کریم کی یہ آیات نہ بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے یہ کافی تھا کہ انسان ان چیزوں پر غور کر لیتا. اور اللہ تعالیٰ نے اس طرف دعوت دی ہے ہم لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کے جو بنائی ہوئی مخلوقات ہے اس میں فکر کرو، تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ اس کا بنانے والا بھی کوئی ہے. بلکہ جو لوگ فکر نہیں کرتے، جن کو پہچان نہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا جَهَنَّمَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسان اور جن پیدا کیے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے. وہ سوچتے بھی ہیں، ان کی سوچ جو ہے وہ دنیا تک محدود رہتی ہے. یہ جملہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے. چاند تک تو پہنچ چکی ہے لیکن اس سے اوپر رب کو نہیں پہچان سکی. حالانکہ اس سے زیادہ ضروری تھا کہ ان کو معلوم ہو کہ دنیا کسی نے بنائی ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں. دنیا کے اعتبار سے بہت آگے کی سوچتے ہیں، بڑی ان کے پاس معلومات ہے اور بڑے تجربے ہیں ان کے پاس، لیکن صرف یہ چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ پاتے.
حالانکہ یہ ضروری یہ ہے کہ ان چیزوں سے ان کے خالق کا علم ہو، خالق کی معرفت حاصل ہو. یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں یہ اپنے خالق کی پہچان کے لیے، ہمیں پہچان ہو کہ ان کی بنانے والا بھی کوئی ہے. یہ اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، دن ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، سورج آ رہا ہے پھر غروب ہو رہا ہے، اسی طرح ستارے طلوع ہو رہے ہیں، اسی طرح یہ سارا دنیا کا نظام چل رہا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اسی لیے ہے کہ یہ اپنے خالق کا، بنانے والے کا پتہ دیتا ہے، اس کے بارے میں علم دیتا ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے لیے آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، اس چیز کو نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ کی یہ آیات ان کو نظر نہیں آتی. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے سنتے بھی ہیں، دنیا کے سارے معاملات سنتے ہیں لیکن یہ چیز نہیں سنتے. کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کیوں؟ کہ جانوروں کو بھی اپنے مالک کا پتہ ہوتا ہے. آپ کتے کو دیکھ لیں، اب 2 سے 3 دن اگر اس کے ساتھ اس کو روٹی ڈالیں، اس کو کھانے کے لیے کچھ دیں، وہ پہچان لے گا یہ مجھے کھلانے والا ہے. اور جس گھر میں ہوتا ہے اپنے مالک کو، حتیٰ کہ مالک کی تمام چیزوں کو بھی پہچانتا ہے. ہر گھر، اس کے گھر میں ہر چیز کے بارے میں اس کو علم ہوتا ہے. اور جتنی بھی جانوروں کو دیکھ لیں کہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، لیکن یہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے، ان کا رازق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے ان کے بارے میں کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے معرفت حاصل کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے اور انتہائی ضروری ہے. بلکہ سنن ترمذی کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرف اللہ حق معرفت، جس نے اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کر لی، ادخلہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ کی معرفت کتنی بڑی نیکی ہے، بلکہ اس پر غور و فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے. اور اہل ایمان کے بارے میں ذکر کیا جو عقل والے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور اسی طرح دن اور رات کے آنے میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عقل ہے، اولو الالباب کے لیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے. آگے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں قیام میں اور قعود، بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے اور اپنے پہلو کے بر لیٹے ہوئے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں. آگے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ کی اور زمین و آسمان کی یہ جو تخلیق ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں. آج ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت کم جو ہے غور و فکر کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ ایمان کی زیادتی کا سبب ہے. ایمان میں اگر ایمان میں زیادتی مقصود ہو، اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کا ایمان زیادہ ہو، ایمان بڑھے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کریں،
اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، یقین کرنے والے اور ایمان رکھنے والوں کے لیے بہت ساری اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں. کسی چیز کو بھی ہم اٹھا لیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں. خود ہی جو ہے وہ معرفت دیتی ہیں. کسی جانور کو لے لیں کہ ایک جانور ہے جس کا مثال بھینس ہے، اس کا رنگ کالا ہے، کالے رنگ کی بھینس. اس کو ہم جو چارہ کھلاتے ہیں ہرا، اس کے رگوں میں دوڑنے والا خون لال، اور اس سے جو ہے وہ نکلنے والا دودھ کتنا سفید. ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، روزانہ پیتے ہیں. کبھی اس پر غور و فکر کیا کہ کہاں سے آیا، یہ کیسے آیا؟ اگر انسان جو ہے وہ شروع ہو جائیں ان چیزوں کو مکس کرتے ہوئے، کبھی بھی نہیں بنا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات جو ہے وہ قرآن کریم میں بیان کی ہیں، بہت ساری نشانیاں. یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کا پتہ دیتی ہیں. تو فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کر لی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اور کہ روایت میں الفاظ ہیں المعرفۃ باللہ اعلیٰ درجۃ الایمان، ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ کی معرفت. جس بندے کو جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی اتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا، اور صرف تقوی یا اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا. یہ ساری صفات اس کے اندر ہوں گی جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی. اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے من عرف اللہ فهو مؤمن، جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے، یہ صحیح معنوں میں مومن ہے. اہل ایمان ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے ان کا جینے کا سلیقہ اور انداز ہی الگ ہوتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت عطا فرمائی تھی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام، ان کی زندگی کا کیا عالم تھا. اسی طرح صحابہ کے بعد بھی جو ہے بہت سارے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت دی، پھر دنیا ان کے سامنے کسی قیمت کی نہیں تھی، کوئی قیمت نہیں تھی دنیا کی. اور ایک روایت میں المعرفۃ باللہ تؤدی الی محبتہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا سبب بنتی ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ذکر ہوتا ہے. وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دل میں خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. کیوں؟ ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننے والے ہیں. ہمارے سامنے کتنا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے. اذان ہوتی ہے اللہ اکبر، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنا کام کاج چھوڑ کر نماز کی طرف جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے. وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے ان پر. اور ایک روایت بڑی معروف روایت ہے صحیح بخاری کی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں
جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. اس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. سورج جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. لیکن یہ لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. ان میں سے ایک شخص رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، اس کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی قدر اور قیمت ہے جو وہ معلوم ہے. وما قدر اللہ حق قدر، کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسند احمد کی روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ممبر پر آپ خطبہ دے رہے تھے اور یہ آیت پڑھی وما قدر اللہ حق قدر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں. یمجد الرب تعالی نفسہ انا الجبار، اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء ذکر کر رہے ہیں کہ میں جبار ہوں، میں متکبر ہوں، میں بادشاہ ہوں، انا العزیز، میں غالب ہوں. فرماتے ہیں کہ ممبر ایسے کانپ رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ذکر کرنے کے بعد ذکر کرتے ہوئے ایسے کانپ رہے تھے، ہمیں لگا کہ ابھی جو ہے وہ ممبر گرے گا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ میں نے ممبر کو دیکھا، وہ کانپ رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانپنے کی وجہ سے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت، اس لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ لوگ جو علماء، جن کو اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل ہے، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں. اور صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت آنے کے بعد انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، کچھ ایسے نام ہیں جن کے اندر جلال ہے، جس سے انسان جو ہے وہ ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت ہے. کچھ ایسے نام بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے جو جمال پر مبنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف شوق اور اس سے ملنے کا، وشوق الی لقاء اللہ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے. یعنی بہت سارے ایسے نام ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کرتے ہیں. جیسے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اور ایک ذات سے محبت کب ہوتی ہے؟ جب اس کی معرفت ہو، جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی معرفت نہیں ہے، تو کیسے خوف آئے گا، کیسے محبت پیدا ہوگی؟ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی یہ معرفت حاصل کی، ان کی زندگیاں بڑی عجیب. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، بڑے معروف عالم دین، آپ اکثر ان کا نام سنتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ نے ان کو بہت زیادہ عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ کو بڑے زیادہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے. اور زندگی کی کیفیت ایسے ہے کہ کوئی پریشانی نہیں، بڑی بڑی مصیبتیں ان کے اوپر ٹوٹ رہی ہیں، لیکن کوئی پریشانی کا عالم نہیں. ایک دفعہ جیل میں بند کر دیا گیا اور ایک جگہ پر وہاں جو ہے وہ کھانا وغیرہ پکاتے، اور اس کے بعد اس سے آگ سے جو انگارے اٹھا کر جو ہے وہ دیواروں پر لکھنا شروع کر دیا.
لوگوں کو پتہ چلا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل کی دیواروں پر انہوں نے علم لکھا ہوا ہے، اور زیادہ تر علم جو ہے ان کا اللہ تعالیٰ کی توحید پر مبنی ہے. ان کی اکثر کتابیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے متعلق ہیں. تو لوگوں کی ایک لائنیں لگ گئی، نوٹ کر رہے ہیں لوگ باہر. جو بادشاہ تھا وہ تنگ آ گیا کہ کیا کیا جائے، کہ جیل میں جو ہے وہ لوگوں کا ایک ہجوم لگ گیا. پھر ایک اور جگہ دوسرے جیل میں ڈال دیے گئے، وہاں پر انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا. پہلے ایک امام ابن تیمیہ تھے اور بہت سارے شاگرد، اور ان کو پھر پڑھانا شروع کر دیا. وہاں سے بھی جو ہے نکال دیے گئے. اب پھر سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے ان کا. تو اس قدر ان کے اندر اطمینان تھا اور اس قدر سکون اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. فرماتے ہیں ما یفعلوا بی اعدائی، میرا دشمن میرے ساتھ کیا کر سکے گا. الجنت فی صدری او جنتی فی صدری، میری جنت ہے میرے سینے میں ہے. یعنی مجھے کیا خوف، میں تو وہ شخص ہوں جس کے سینے میں جنت، سینے میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ایمان. اگر یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے ہیں، ان قتلونی فشہادہ، اگر قتل کر دیتے ہیں تو یہ شہادت کی موت ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا کہ ایک انسان کو شہادت کی موت نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا. وَإِن سَجِّنُونِي فَحُلْوَا، اور اگر جیل میں ڈال دیتے ہیں تو تنہائی میسر آئے گی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوگی تنہائی میں، اللہ تعالیٰ کو یاد کروں گا. اور یہ تنہائی جو میسر آ جائے، یہ بڑی شوق اور محبوب چیز ہوتی تھی سلف صالحین کے ہاں، کہ کسی شخص کو تنہائی میسر آ جائے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا موقع مل جائے. فرماتے ہیں کہ اگر مجھے جیل میں ڈال دیتے ہیں اور تنہائی میسر آ گئی تو یہ میرے لیے اور اچھی بات ہے. وَإِنْ اخرجونی فسیاحا، اگر مجھے ملک بدر کر دیتے ہیں، یہاں سے نکال دیا جاتا ہوں، تو یہ سیاحت میرے لیے ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں جو ہے وہ سیاحت کروں گا، سیر کروں گا، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھوں گا. یعنی کتنے مطمئن ہیں کہ کوئی حل نہیں ہے ان کا، اگر کچھ بھی ہو جائے اس پر مطمئن ہیں. اگر جو ہے وہ یہاں سے نکال دیتے ہیں تو سیر و تفریح، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قل سیروا فی الارض فانظروا، کہ زمین میں جو ہے وہ پھیرو اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھو. تو ان کو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی. جس شخص کو اس طرح کی معرفت حاصل ہو جائے، اس کے لیے یہ زندگی اور اس کی یہ مصیبتیں یہ کچھ بھی نہیں. صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے تھے، اللہ تعالیٰ کو جاننے والے تھے. ان کی زندگیوں میں کیسے کیسے لمحات بھی آئے، کیسے کیسے موڑ آئے، کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ ان کا بیٹا عبد الرحمن ان سے کہنے لگا کہ جنگ بدر کے موقع پر آپ 2 دفعہ جو ہے میری تلوار کے نیچے آئے. یہ جنگ بدر کے موقع ایسا تھا کہ ایک طرف لشکر میں مسلمانوں کی طرف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شریک تھے، اور دوسری طرف اہل مکہ کفار کی طرف سے ان کے بیٹے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، شریک تھے. اور بیٹا ان کو کہنے لگا کہ آپ 2 دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے، مجھے موقع ملا لیکن میں نے آپ پر تلوار نہیں چلائی، اس لیے کہ آپ میرے باپ، آپ میرے والد ہیں.
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا جواب تھا کہ اگر آپ میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا. یہ جو اولاد کی محبت ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب تھی ان پر. کہا کہ میں تمہیں قتل کر دیتا, میں کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑتا. اپنا بیٹا کہا کہ میں اگر جو ہے وہ موقع ملتا اور تم میری تلوار کے نیچے آئے, کیوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف لڑنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے آئے, تو یہ بات میرے لیے جو ہے وہ ناقابل معافی تھی. یہ کیسا موقع ہے. اسی طرح ایک اور صحابی ابو عبیدہ ابن الجراح, بڑے معروف صحابی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امین هذه الامہ کا لقب دیا تھا کہ اس امت کے امین. اور جو 10 صحابہ ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی اس میں سے ایک یہ بھی ہیں ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ. غزوہ بدر کے موقع پر ان کا اور ان کے بعد کا آمنا سامنا ہوا. یہ مسلمانوں کی طرف سے مسلمان تھے اور ان کے والد جو ہے وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے. تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دیے, اپنے جو ہے وہ والد کے 2 ٹکڑے کر دیے اللہ تعالیٰ کی محبت میں. اسی طرح دیگر صحابہ اکرام جتنے بھی ان کے ایمان کے واقعات کھول کے پڑھیں, یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب تھی. وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے تھے. تو یہ موضوع جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا, یہ کائنات کے اہم ترین موضوعات میں سے ہے کہ ہمیں پتہ تو ہو کہ ہمارا خالق کون ہے, ہمارا مالک کون ہے, جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہمارا معبود کون ہے. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, یا جو ہم نے کلمہ پڑھا اس کا مطلب کیا ہے. اگر صرف یہ کلمہ پڑھ لینا کافی ہوتا تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے کفار کو کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم, عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے. لا الہ الا اللہ کہہ دو, تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ گے, اور اللہ تعالیٰ ایسا تمہیں نوازے گا کہ تم بادشاہ ہوگے, اور تو عجب اور عرب اور عجم دیگر وہ جو ہے تمہارے نوکر اور غلام ہوں گے, تم مالک بن جاؤ گے عرب اور عجم کے. لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا؟ بہت کم. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کو اس کلمے کا معنی معلوم تھا. وہ جانتے تھے اگر یہ پڑھ لیا تو ہمیں اپنی زندگی تبدیل کرنی پڑے گی. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان کلمہ بھی پڑھے اور در در پہ اپنی جو ہے وہ پیشانی کو جھکائے. ایسا ممکن نہیں. تو جنہیں اللہ تعالیٰ نے معرفت دی ہے وہ کوئی بھی ہو, ان کی زندگیاں ہی الگ ہوا کرتی ہیں. فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ علیہ السلام, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے. اور کہاں ہدایت دی ہے؟ فرعون کے گھر میں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں کس کو ہدایت دیتا ہے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے, یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو
کیسے شخص کے یہ بیوی ہے جو اپنے آپ کو خود رب کہنے والا، انا ربکم الاعلی، یہ دعویٰ کرنے والا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. اس کی بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. اور پھر جب ان کی فرعون کو پتہ چلا کہ یہ بھی مسلمان ہو گئی، مومن ہو گئی، تو بڑا غصہ آیا اور فیصلہ کیا گیا کہ ان کو عبرت ناک موت دی جائے. ان کی موت ایسے ان کو دی گئی کہ 2 اونٹوں کے ساتھ ان کو باندھ دیا گیا مخالف سمت میں. لیکن انہوں نے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے جنت میں گھر بنا دے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالم قوم سے بھی نجات عطا دے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ جب یہ منظر تھا کہ ان کو جب موت کے وقت جو ہے مسکرا رہی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نتائج اس قدر جو ہے وہ ہولناک موت ان کی کہ ہمیں سنتے ہوئے بھی جو ہے وہ حیرانگی اور خوف آتا ہے کہ ان کی دونوں ٹانگیں، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسرے اونٹ کے ساتھ، اور دونوں کو مخالف سے چلا دیا گیا، ایک اس طرف چلا دیا ایک اس طرف، 2 ٹکڑے ہو گئے ان کے، لیکن مسکرا رہی ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دکھا دی تھی، جنہوں نے دعا کی فوراً قبول ہوئی، اور جنت میں ان کا جو محل تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، جسے حاصل ہو جائے پھر یہ دنیا اس کے لیے کچھ بھی نہیں رہتی، ان سے آزاد ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند کرے، جس کو شوق ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے اس سے ملاقات کرنا. اور یہ یعنی دنیا کی، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بہترین نعمت، دنیا میں سب سے بہترین اگر کوئی نعمت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق، اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے. اور اسی طرح آخرت کی جو سب سے بڑھ کر نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار، کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار یہ جنت سے بھی بڑھ کر ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے احسان کیا، نیکیاں کی، ان کے لیے جنت ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے. اس کی تفسیر میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زیادہ سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے، کہ جب سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے، ساری نعمتیں مل جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ میرے بندو کوئی اور ایسی چیز باقی تو نہیں رہ گئی جو تمہیں چاہیے ہو؟ تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے جنت عطا کر دی، جنت کی نعمتیں، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ پھر وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی معرفت عطا کی ہوگی، جن کے پاس علم ہوگا، انہیں معلوم ہوگا کہ اس سے بڑھ کر بھی ایک نعمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار. اور اہل جنت جب اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے تو اس جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے. یعنی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جنت کی نعمتیں اس کے سامنے ہلکی ہو جائیں گی، مانج پڑ جائیں گی. یہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار قیامت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، جنت میں بھی، جنت سے بھی بڑھ کر نعمت.
تو اللہ تعالیٰ کا جلال اور جمال یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات میں بیان کیا. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پہلی وحی دی تو اپنے ان سے کلام کیا تھا. اننی انا اللہ، کوئی طور پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ میں اللہ ہوں. اور یہ چند باتیں جو سنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا شوق ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں. اس کلام میں اتنی جو ہے وہ مٹھاس اور چاشنی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بڑا شوق ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں. دعا کرنے لگ گئے، رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا دیجئے، میں آپ کو دیکھوں. یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، اس کے اندر اتنی مٹھاس تھی، ان کو شوق پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی. لیکن موسیٰ علیہ السلام اصرار کرتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو کہ میں اس پر اپنی تجلی کرتا ہوں، اپنا کچھ نور ظاہر کرتا ہوں. اگر یہ پہاڑ سلامت رہا تو تم دیکھ پاؤ گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وحر موسیٰ صاعقا. اللہ تعالیٰ نے اپنا نور تھوڑا سا ظاہر کیا اس پہاڑ پر، تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پورا کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انکم سترون ربکم، کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے قیامت کے دن، جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ کوئی طور پر بلایا ملاقات کے لیے اور کہا کہ اپنے قوم کو بھی ساتھ لے کر آئیں. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جلدی جلدی آئے. پوچھا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، کس چیز نے جلدی میں لایا آپ کو؟ آپ کی قوم پیچھے آ رہی ہے اور آپ جلدی کیوں آ گئے؟ کہا کہ اللہ اس لیے جلدی آ رہا ہوں کہ تو راضی ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا جواب تھا لاٹھی. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہوئے اس قدر جو ہے وہ لذت آ رہی تھی، اس قدر مزہ آ رہا تھا، یہ اتنا لمبا کلام کر دیا. قال ہی عصائی، کہ اللہ یہ میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے. اتوقع علیہا واعش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، کہ میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے جو ہے وہ پتے جاڑتا ہوں اور اس سے ٹیک لگاتا ہوں. تو یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ جو ہے وہ کلام کرنے کا موقع ملے، اتنی لذت ہے. تو جن لوگوں کو یہ نصیب ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، تو مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک، اے اللہ میں تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے تیرے چہرے کا دیدار ہو. وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے تو یہ محبت پیدا ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بے حد محبت کرتے ہیں. اور اسی طرح امید کی ایک کرن جاگتی ہے، یہ مایوسیاں ساری ختم ہوتی ہیں.
ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، فرماتے ہیں ضحک ربنا من قنوت عبادی، کہ میرا رب جو ہے وہ ہنستا ہے، اللہ تعالی ہنستا ہے اپنے بندوں کی جو ہے وہ مایوس ہونے سے، کہ بندے مایوس ہوتے ہیں اس حال میں کہ ان کے جو مایوسی ختم کرنا وہ قریب ہوتا ہے، جو پریشانی دور ہونے کا وقت جو ہے وہ قریب ہوتا ہے اور مایوس ہو جاتے ہیں، اس بات پر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے۔ تو ایک اعرابی جن کا نام ابو زرین تھا، یہ کہنے لگے یا رسول اللہ او یضحک ربنا، کیا ہمارا رب بھی ہنستا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نعم۔ اور یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت ثابت ہے، صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ میرا رب ہنستا ہے، اور یہ صفت ضحک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اعرابی کا جملہ سنیں، فرماتا ہے لن نعدم من رب یضحک خیرا، ایسا رب جو ہنستا ہے اس کی خیر سے ہم کبھی محروم نہیں ہو سکتے۔ یعنی صحابی نے جب یہ سنا تو اس کی امید اور بڑھ گئی، کہا کہ ایسے رب کی خیر سے ہم کبھی محروم نہیں ہو سکتے، جو رب ہنستا بھی ہے، اس کی صفات میں ایک صفت ہنستا بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، یعنی عمل کی اور امید کی نئی راہیں کھلتی ہیں اگر ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ تو ایسی جو ہے وہ امید اللہ تعالیٰ سے لگائیں۔ آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے کہ لوگوں کی امیدیں غیر اللہ سے لگی ہوئی ہیں، لوگ جو ہے وہ غیر اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ غیر اللہ کی معرفت ہے ان کو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل ہو جائے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اب کتنے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں؟ آپ کسی بھی درگاہ پر، کسی بھی مزار پر چلے جائیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگ۔ کیا لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ بعض لوگ تو ان سے مانگنے لگ جاتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا یہ نظریہ ہے، اور ایسا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ جائز وسیلہ ہے، اس کو کتنے لوگ اختیار کرتے ہیں۔ جو لوگ ان جو ہے وہ مزاروں پر جا کر دعائیں کرتے ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں کہ کبھی آپ نے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کا وسیلہ دیا ہے، ان ناموں کو واسطہ دیا ہے، وہ کوئی ایک بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اس نام کا واسطہ دیا ہے اور پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، جو حاجت ہے ان کے ذریعے مانگو۔ جیسے آگے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، رحمان ہے، اگر آپ کو رحمت کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس نام کا واسطہ دو۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے رزاق، اگر تمہیں رزق چاہیے تو اللہ تعالیٰ کو اس نام کا واسطہ دو۔ اسی طرح دیگر جتنے اللہ تعالیٰ کا نام ہے نافع، نفع دینے والا، کوئی اگر آپ کو نفع چاہیے تو اللہ تعالیٰ کو اس نام کا واسطہ دو۔ لیکن لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہوں گے جو ان ناموں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، حالانکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے۔ ایک بڑی معروف دعا ہے، دعاء الہم والحزن، غم کی اور
جو بھی کسی انسان کو پریشانی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ بڑی معروف دعا ہے۔ اس دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا، اسألک بکل اسم ھو لک، کہ میں تیرے ہر نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو تیرا نام ہے۔ اسألک بکل اسم، اے اللہ میں تجھے تیرے ناموں کا واسطہ دیتا ہوں۔ کون سے نام؟ سمیت بہ نفسک، اے اللہ تو نے جو اپنے آپ کے جو نام رکھے ہوئے ہیں ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں۔ او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے ہیں۔ اب کتاب میں آپ کو جگہ جگہ پر ملیں گے، واللہ غفور الرحیم، واللہ علی کل شیء قدیر، واللہ سمیع بصیر۔ ہر آیت کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، یہ سارا ان کے معانی اور مفاہیم ہیں۔ او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی کسی مخلوق کو سکھائے ہیں، میں ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں۔ او استأثرت فی علم الغیب عندک، یا کچھ ایسے نام جو تو نے کسی کو نہیں بتائے، اپنے علم غیب میں رکھے ہیں، میں ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں۔ ایک لمبی دعا ہے، اس میں آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا کرتا ہے الا اذهب اللہ عمہ وغمہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے غم دور کر دیتا ہے۔ اس دعا میں کیا سکھایا گیا ہمیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا واسطہ دو۔ تو واسطہ کب دیں گے؟ جب ہمیں معرفت ہوگی کہ اس نام کا یہ معنی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی کرتا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہوگا تو تب جا کر جو ہے وہ ہم ایسا کریں گے۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہی نہیں ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ رحمان کی کیا صفت ہے، سمیع کا کیا معنی ہے، بصیر کا کیا معنی ہے، معیت کا کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اس کا کیا معنی ہے، کیسے ہے، یہ جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان للہ 99 اسما، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جن شخص نے ان ناموں کا احصاء کر لیا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے 99 نام، جس شخص نے ان ناموں کا احصاء کر لیا، احصاء کا کیا مطلب ہے؟ ان کو یاد کیا، اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام، پھر اس کو سمجھا، اس کے اندر یہ معنی ہے، یہ معانی ہے ان کے، پھر اس پر عمل کیا، اور عمل کیسے؟ اپنے دعاؤں میں استعمال کیا، اس کو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرے، اس پر عمل کرے، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے فضائل، اور اس میں ہر نام میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہ کیا کیا عجائب ہیں قرآن کریم میں ذکر ہوئے ہیں، کس صورت میں ذکر ہوئے ہیں، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو سیکھیں، ان کے بارے میں جانیں۔ ایمان میں تازگی آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے امید جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، عمل میں جو ہے وہ زیادتی کا باعث بنتے ہیں، انسان میں عمل کی ایک جستجو پیدا ہوتی ہے۔ آج ہمارے ہاں عمل کی کیوں کمی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بہت کم ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے دل میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ محبت اس ذات کی ہوتی ہے جس کا تعارف ہو، جس چیز کو ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ہے، اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا کتنا تعارف ہے، جتنا تعارف ہوگا اسی قدر محبت ہوگی۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تعارف پر مبنی ہے، اسی تعارف میں یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی ہیں، بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ ذکر ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ اسماء۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا ہے
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اسماء، تو ان کو جاننا یہ دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ فائدے اور نفع کا سبب ہے. کہ دنیا میں بھی بہت فائدہ، عمل کی درستگی، عمل کی جستجو پیدا ہوگی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا. اور سب سے بڑھ کر توحید ہے، توحید کی اساس ہے یہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان ناموں پر غور و فکر کریں، ان کو سیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.